عذاب قبر عبرتناک واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبر کا عذاب۔ مجھے عذاب میں قبر سے متعلق واقعہ یاد آیا۔ یہ واقعہ لدغلط میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو بار اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یہ سمجھ آیا کہ یہ تو میرا وہم ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی اور وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سن لو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ کوئی واقعہ نہیں، کوئی آواز قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ یہ یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء اکرام سے یہ مسئلہ معلوم کرو، قبر کھولنی جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس قبر سے آواز آ رہی ہے، میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہو تو قبر کو کھول لیا جائے، اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اور اب جو ہی تخت ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا کفن گل چکا تھا، اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ اور میرے کپڑے لا کر دو، میں نے کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ دوڑ کر فوراً اس کے گھر گئے اور جا کر گھر والوں سے یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آ گئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیا، اور عورتوں نے اس کپڑوں کو پہن کر چادر کو لپیٹ کر پھر اتنی تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑی ہوئی اپنی گھر کی طرف بھاگ گئی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب اس نے لوگوں کو قبرستان کے یہ دردناک عذاب بتایا تو لوگوں نے ان کو جا کر معلوم ہوا کہ میرے کمرے کے اندر کنڈی لگی ہے۔ اس نے لوگوں سے دستک دی کہ کنڈی کھولوں۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص آئے جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ وقت میری حالت ایسی ہے کہ آدمی مجھے دیکھنا برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے تو آ کر میری حالت دیکھے۔ جب لوگوں نے اندر جانے کا ڈر رہے تھے تو مگر دو چار آدمی مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی۔ اس نے کنڈی کھول دی تو اس کا دیکھا کہ اس کی بے پردگی کی وجہ سے اس کو سخت عذاب ہوا اور اندر وہ عورت خود کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سر پر ایک بھی بال نہیں تھا، وہ بالکل خالی کھوپڑی تھی، نہ اس کے اوپر بال ہیں نہ کوئی کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں غائب ہو گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جب میں ننگے سر رہا کرتی تھی، گھر سے باہر جایا کرتی تھی تو پھر مرنے کے بعد بھی قبر میں آگ لگائی گئی، فرشتوں نے ایک بال نہیں چھوڑا، سارا نوچ لیا، نوچنے کے نتیجے میں بال کی ساری کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر کوئی بال ہے نہ کھال ہے، لپسٹک لگانے کی سزا۔ اس کے بعد عورت نے اپنا منہ کھولا اور جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ خوفناک
ہوٹ کٹ چکے تھے اور سوائے دانتوں کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوپر کے ہوٹ نہ تھے اور نہ ہی موجود تھے، نہ ہی نیچے کے ہوٹ موجود تھے، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے آئے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو سوچا کہ ان میں صرف دانت ہی دانت کیوں نظر آ رہے ہیں، کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اب وہ لوگوں نے عورت سے پوچھا ہوٹ کہاں چلے گئے؟ تو عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے آیا جایا کرتی تھی، اس کی سزا یہ ہے میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ ناخن پالش لگانے کا عجاب۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر انگلیاں کھولی، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں پہ انگلیاں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تیری انگلیاں کا ناخن کہاں غائب ہو گئے؟ ان سے پوچھا تیری انگلیاں کا ناخن کہاں گئے؟ اور اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرے ایک ناخن بھی نہیں ہے، میری ساری انگلیوں کے ناخن کھینچ لیے گئے، کیونکہ میں سارے کام کر کے گھر کے باہر نکلا کرتی تھی، تو اس میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، مجھے سزا ملی، میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی بات کہہ کے وہ بعد میں بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے کہ لاش تھی۔ تو دیکھو اس میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ جو ہماری بہنیں ننگے سر نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد ان کے بال کو کھینچ لیا جائے گا، اور کھوال اس کے ساتھ میں کھوپڑیاں بھی کھینچ لی جائے گی۔ جبکہ تم اپنی بہنوں ایک بال پکڑ کے کھینچ کے دیکھو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمارے سر کے، ہم یہ سوچے کہ آج ہمارے سر کے مرنے کے بعد سارے بال کھینچ لیے جائیں گے، تو یہ بات سوچ کے بھی ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ہمارے ایک بال کھینچنے کے برابر ہوتی ہے، اور پھر ہم آگے سے یہ گناہ نہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے تم اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر باہر گھومتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس میں سمجھایا گیا کہ اپنے ہونٹوں کو لپسٹک لگا کر مردوں کے سامنے گھوما کرتی ہو، تو یہ بھی ہمارے قیامت کے دن ہونٹ کھینچ لیے جائیں گے۔ دیکھو ہمیں آج کل اپنا تم ایک ہونٹ اپنی انگلی سے کھینچ کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں قیامت کے دن یا ہمیں مرنے کے بعد کتنی تکلیف ہوگی، ہمارے ہونٹ کھینچ لیے جائیں گے، 32 دکھے گی۔ تیسری بات اس میں یہ سمجھائی گئی ہے کہ ہم ناخن پالش لگا کے نامحرم مردوں کے سامنے گھومتے ہیں، اور مہندی لگا کے بھی مردوں کے سامنے گھومنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ مہندی بھی لگائے سجنے سنورنے کے لیے، اس نیت سے لگائے اپنے شوہر کے لیے، اور ہاتھوں کا بھی پردہ رکھے تاکہ نامحرم مردوں کے سامنے اس طرح سے آئے جائے نہ، تاکہ مہندی دکھائی دے ان کو۔ پھر بھی ہاتھوں کا گھر کے اندر بھی چھپنا اور چھپانا ضروری ہے، اور باہر تو ہی اپنے ہاتھوں اور پیروں کو چھپا کر ہی نکلے، گھر سے باہر نکلے۔